پونے 9 پارے ہو گئے تھے اور اس میں ایک آیت مقدسہ گزری وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پشت ان کی اولاد کو نکالا، وَذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور پھر پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر ایک نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ آپ لوگوں نے بہت سنا یہ آیت کریمہ کو، آیت میثاق کہتے ہیں اس کو۔ اللہ نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور ہر ایک نے اس وعدے کو کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا بنانے والا، ہمارا پالنے والا، ہمارا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آ گئے، آنے کے بعد آپ حج کرتے تھے، ہر سال طواف کرتے تھے، میدان عرفات میں تھے، آپ سو گئے۔ میدان عرفات میں جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پیٹھ پر کچھ ٹھنڈک محسوس کی، ایسا لگا جس نے کسی نے ہاتھ رکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری پیٹھ سے رائٹ سائڈ سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہیں، اور لیفٹ سائڈ سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہیں، کالے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر اتنی بڑی تعداد نکلتی چلی گئی عرفات کے میدان میں، فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ سب آدم کی اولاد ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گی، اور سب کو اللہ نے آدم کی پیٹھ سے نکالا اور میدان عرفات میں جمع کیا۔ اب سائز بتائی گئی ہے کہ چیٹی کے برابر تمام روحوں کی سائز تھی، ایک روایت میں ہے کہ جوں کے برابر سائز تھی، اللہ ہی جانے اس کا کیا راز ہے۔ بہرحال اس انداز سے میدان عرفات میں قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی روحیں تھیں سب کو اللہ نے اکٹھا کیا، پھر پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، یو آر اور لارڈ، تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کچھ چہروں کو جو آفتاب سے زیادہ چمک رہے تھے، سورج سے زیادہ جن کی روشنی تھی۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری امت، تمہاری اولاد میں انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا حجر اسود کو لایا جائے، حجر اسود لایا گیا۔ حجر اسود کا معنی ہے بلیک اسٹون، جب جنت سے یہ آیا تھا اٹ واز وائٹ اسٹون، اور حجر اسود کی کوالٹی یہ تھی کہ حجر اسود کو کوئی بیمار اگر چھو دے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ جنت سے آیا، یہ بہت بڑا راز ہے حجر اسود۔ حجر اسود ایک بہت بڑا راز ہے اللہ کا جو قیامت میں نظر آئے گا سب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اللہ نے، اے میرے محبوب تم آؤ۔ حضور آئے، سیدھے حضور سجدے میں گر گئے۔ حضور نے 2 سجدہ کیا اپنے رب کو، اس پتھر پر ہاتھ رکھو، حجر اسود پر حضور نے ہاتھ رکھا اور کہا اب عہد لو میرے حبیب، تم بھی عہد لو۔ قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، کہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، ہر نبی سے عہد لیا، اے محبوب تم سے بھی عہد لیا۔ حضرت نوح سے پوری ایک لسٹ پیش کی اللہ نے قرآن میں۔ حضور نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر، اس چمکتے ہوئے سفید پتھر پہ ہاتھ رکھ کر لی، قسم کھائی کہ تیرا رب، تو ہی میرا رب ہے اور تیری وحدانیت کا ہمیشہ اعلان ہوتا رہے گا۔ ہاتھ رکھ، پھر اس کے بعد سارے نبیوں نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے حجر اسود کے بارے میں کہ الحجر یمین اللہ، یہ حجر اسود یہ اللہ کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے۔ یمین اللہ، اللہ کا ہاتھ، یعنی یہاں اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ گویا پتھر پہ جو انہوں نے ہاتھ رکھا
وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سب نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تجھے ایک مانیں گے، تجھے رب مانیں گے. اس انداز سے حجر اسود کی خوبی یاد رکھیے گا. حجر اسود کے پاس 2 آنکھ بھی ہے جی، 2 کان بھی ہے. لہو اذنان، اس کے 2 کان ہیں اور اس کے 2 آنکھیں ہیں. لہو اذنان و لہو سمیعتان تبصران، یعنی وہ دیکھتا بھی ہے. تبصران کا لفظ ہے یعنی دیکھتا بھی ہے حجر اسود. جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جب حجر اسود سامنے آئے تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے، یہ گواہ ہے اس عہد کا جو ہم نے اپنے رب کے سامنے کیا تھا. یہ حجر اسود اس کا گواہ ہے، وٹنس ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ حجر اسود وٹنس ہے اس دنیا کے اندر. اور پھر ہم جب محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ گواہی دے گا. دیکھیے، زبان کی گواہی دینا بہت آسان ہے، دل کی گواہی دینا بہت مشکل ہے. دل کی گواہی بہت مشکل ہے. یہ ہمارے دلوں کی گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ اچھے دل کے ساتھ آیا تھا یا برے دل کے ساتھ آیا تھا. یہ سب کے اوپر گواہ بن کر کے آئے گا کل میدان قیامت میں. تو حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کے لوگوں نے، اسی لیے اللہ نے حجر اسود کو زمین پر رکھ دیا کہ ایک وٹنس ایسا ہے کہ ہمیشہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنے رب کی وحدانیت اور اس کے سجدے میں گر جائیے. اور یہ تصور کیجئے کہ پروردگار عالم جو وعدہ تجھ سے ہماری روح نے کیا تھا، آج بھی اسی وعدے پر ہم قائم ہیں. آج بھی اسی وعدے پر ہماری روح بھی اور ہمارا جسم بھی قائم ہے. یہ ہونا چاہیے. اس انداز سے گویا ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے. جب وہاں پہنچے، جب حجر اسود سامنے ہو یا خیال میں آ جائے، تو تب بھی کم از کم اپنے رب کی ربوبیت اور اپنے رب کو ایک کہ اللہ از اور لارڈ وہ ہم مانیں، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہ خدا ہے نہ کوئی معبود ہے، بس وہی ہے اور وہ ایک ہے. یہ تصور ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عہد لیا گیا، حضور نے سجدے کیے، سجدہ کر کے عہد لیا. پھر سارے نبیوں سے الگ عہد لیا گیا. یہ میرا حبیب ہے، اب تم سب وعدہ کرو کہ ہر نبی اس پر ایمان رکھے گا. یہ بھی ایک عہد، ایک طرف عہد لیا گیا ساری روحوں سے. اور پھر ان روحوں کا معاملہ یہ تھا کہ رائٹ سائڈ والی روح جنہیں اصحاب الیمین کہا گیا قرآن میں، رائٹ سائڈ والے، اور لیفٹ سائڈ والی روح جنہیں اصحاب الشمال کہا گیا ہے، لیفٹ سائڈ والے. لیفٹ سائڈ والے یہ کالے کالے. وجہ کیا تھی؟ ان کے کفر نے. اللہ سے پوچھا حضرت آدم نے کہ یا اللہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ یہ رائٹ سائڈ والے چمکتے ہوئے، یہ لیفٹ سائڈ والے بالکل اندھیروں میں، ڈارکنیس میں. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرا انکار کریں گے، عہد کو توڑ دیں گے، وعدے کو توڑیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمارے وعدے پر قائم رہیں گے. تو اے آدم دیکھ لو، جس طرح آج میں نے انہیں یہاں چمکا کر کے رکھا ہے، اسی طرح یہ قیامت میں بھی چمکتے نظر آئیں گے. جو عہد کو پورا کریں گے، جو وعدے کو پورا کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں. اب چونکہ حضرت آدم کی پیٹھ میں کافر اور مومن بالکل ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، نیبر تھے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے. اب یہ اللہ کی مرضی اور مشیت اور طاقت ہے کہ جتنے پیدا ہونے والے ہیں عرفات میں جمع کر دیا. اب پوچھیں گے، لوگ پوچھتے ہیں قیامت میں کیسے سب عرفات میں؟ جس نے پہلے دن اکٹھا کیا تھا وہی آخری دن اکٹھا کرے گا. یہ اس کی طاقت سے تو باہر رہے گی. لوگ پوچھ بھائی عرفات میں ہی قیامت ہوگی نا؟ قیامت جو میدان عرفات ہے، اور اسی لیے میدان عرفات کو چنا بھی اللہ نے، تو وہ وعدہ بھی ذہن میں رہے. اسی زمین پر تم لوگوں سے عہد لیا تھا اور اسی زمین پر تمہارا ہم فیصلہ کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. زمین ایک ہی رکھی اللہ نے اسی لیے. تو اب یہ ہے کہ چونکہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہے، ایمان والے رائٹ سائڈ پر، کافر جتنے تھے وہ لیفٹ سائڈ پر. تو کچھ ایسے تھے، کچھ اس طرف تھے، بالکل بالکل رائٹ سائڈ میں اس طرف اس طرف تھے. وہ دنیا میں پیدا ہوتے ہی ولی ہو گئے.
کیونکہ انہیں کافروں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کافی فاصلہ تھا. کچھ شاید ہم جیسے لوگ تھے جو شاید ان کے نیبر ہو گئے، قریب ہو گئے. اب چونکہ قریب تھے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ایمان والے گناہ کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی پیٹھ میں یہ کافروں کے پڑوسی تھے، اس کے اثرات آ گئے. اور کافر جو نیکی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ حضرت آدم کی پیٹھ میں ایمان والوں کا پڑوسی تھا. تو جب قیامت آئے گی، اللہ جب ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ ایمان والوں کی جو برائیاں ہیں وہ کافروں کو لوٹا دی جائیں گی اور کافروں کی نیکیاں چھین کر کے ایمان والوں کو دے دی جائیں گی. اس انداز سے پھر جہاں جو چیز جہاں کی ہے وہیں لوٹا دی جائے گی، وہیں واپس کر دی جائے گی. اب اس کے بعد فرشتوں نے ایک سوال کیا، اور یہ بالکل پریکٹیکل سوال ہے. فرشتوں نے ایک کوشچن کیا کہ یا اللہ اتنی بڑی تعداد آدم کی اولاد، اتنی بڑی. اللہ نے کہا یہ تو، اب دیکھیے یہ بھی کہا فرشتوں کا جملہ یہ ہے کہ یہ تو زمین پر سب آئیں گے نہیں. اللہ نے کہا وہ ایک ساتھ نہیں آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے. اس کا مطلب اتنے لوگوں کو اللہ نے عرفات میں اکٹھا کیا جو ایک ساتھ زمین پر سب کو اگر اتارا جاتا تو نہ آتے. کہا ایک ساتھ کہا نہیں. کہا کہ پھر کیا کرے گا؟ کہا ان میں موت ہوگی، مریں گے. کہا جب مریں گے، کوئی ان کا عزیز مرے گا، کوئی والد، والدہ، رشتہ دار، قریبی جب مر جائے گا تو پھر بعد والوں کو تو جینے کا دل ہی نہیں چاہے گا، وہ تو جینا ہی نہیں چاہے گا. کہا نہیں، ہم ان کے دل میں ایسی خواہش پیدا کر دیں گے، جینے والا کتنا بھی عزیز مر جائے لیکن وہ یہی چاہے گا کہ میں زیادہ دیر تک زندہ رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسی خواہش ان کے دلوں میں بھر دیں گے. یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے. جنازہ کھڑا ہوتا ہے، تدفین ہو جاتی، پھر ہم دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں. اگر الیکشن ہوتا ہے تو سیاست کی بات وہیں شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی اور گرم گرم نیوز چلتی ہے اس وقت تو اسی نیوز پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ وہ تھا، ہم نہیں تھے. بس یہی ہے کہ اطمینان، ایک ٹھنڈی آہ لیتا ہے آدمی کہ جو گیا ہے وہ تھا، ہم نہیں تھے، بس اس کی وجہ سے. مگر یہ بالکل پریکٹیکل کوشچن تھا کہ کیا ہوگا، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے اندر وہ خواہشات رہیں گی، وہی خواہشات ان کو زندہ رکھیں گی. تو اللہ سے ہم نے عہد لیا. اور کیا کہا؟ اللہ نے ہم سے پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا ان شہدنا یوم القیامہ، اب ہم سب گواہ ہیں قیامت کے دن تک، اور ہم یہ مانتے گواہ بن کر رہیں گے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے جو ایک ہے، اور اس سے انشاءاللہ کبھی غفلت نہیں ہوگی. اور رب ہے کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے حضور نے وہاں پریکٹیکل کر کے بتایا کہ اللہ کو ایک ماننے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کو ایک ماننے کا طریقہ یہ تھوڑی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک ماننے کا طریقہ ہے کہ اللہ کا سجدہ کیا جائے. کھڑے ہو جائیے.